قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے۔ لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے۔ چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے، اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آپ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھیں گے لیکن آپ کے اندر اتنا گٹس نہیں ہوگا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ برائی کو برائی کہہ سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی، اس وقت تک ختم نہ ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک انسان دوسری عورت کے ساتھ پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر، عام مقام پر، عام راستے میں سر عام سے نہ کرے گا، سر عام راہ چلتے سے نہ کرے گا۔ اور اس دور کا جو نیک انسان ہوگا، جو متقی انسان ہوگا، جو پرہیزگار انسان ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جو زنا سے روکنے والا نہ ہوگا، جو ان دو زنا کرنے والوں کو منع کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی یہ چلتے راستے میں تو کام یہ کام تو نہ کر، تو پبلک پلیس پر تو یہ کام نہ کر، تو اس بات کے پیچھے چلا جا، تو دیوار کے پیچھے چلا جا، تو بند کمرے میں جا کے جو کرنا ہے تو کر لے، سب کے سامنے مت کر۔ اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو زنا کرنے والے سے کہے گا سب کے سامنے تو مت کر، تو جا کے دیوار کے پیچھے تو یہ کام کر، تو سب کے سامنے مت کر۔ میرے بھائیوں، برائی پر اگر بات ہو رہی ہے، یہ بات کا ہونا بھی بڑی بات ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے، میں اللہ کا فضل و کرم، میں اس کو اپنی کوئی خوبی نہیں مانتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم مانتا ہوں۔ آج یوٹیوب پر تقریریں سن کے جب ہم اس کے کمنٹس میں دیکھتے ہیں، بعض نوجوان جب یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں تقریر سننے کے بعد میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز پڑھنے لگا۔ بعض نوجوان واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر سنتا ہوں، فلاں برائی میرے اندر تھی، اب میں نے توبہ کر لی ہے، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نہیں جانتے کون انسان ہماری بات سن کر کے اگر توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اور وہی ایک انسان کی توبہ تقریر کرنے والے کے لیے بھی، تقریر کو آرگنائز کرنے والے کے لیے بھی، جلسہ کرانے والے کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اے علی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، ایک انسان تمہارے ذریعے صحیح راستہ پا جائے، اے علی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے کی بہت بڑی پراپرٹی ہوتی تھی سرخ اونٹ، بہت بڑی دولت ہوتی تھی سرخ اونٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر تیرے ذریعے ایک انسان ہدایت پا جائے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی یہ باتیں اور یہ تقریریں ہوتی رہنی چاہیے۔ اب آئیے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، دو آیتیں الگ الگ قرآن سے میں نے پڑھی تھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ روم، آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور پانی کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا۔ دنیا میں جتنی
مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں، اور اب مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن، تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کئی پروگرام کے لیے، مجھے حیرت ہوتی ہے میرے بھائی، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے، اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے، او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے، اتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی میرے بھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ کے پیارے نبی جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو فجر کے ٹائم بھیجتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ تیرے نبی نے جس ٹائم کی برکت کی دعا کی تھی تو اس ٹائم سویا پڑا رہتا ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بڑا ہی برکت والا وقت ہے، بڑا ہی سہانا وقت ہے، میں اس وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی 10 راتیں۔ جس طریقے سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ بلکہ کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا ان 10 دنوں کی نیکی کا ملتا ہے۔ رمضان میں تو تھوڑی بہت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، مگر ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے، بس اتنا ہی ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔
وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق اور جفت سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں یا شیرشابادی بھاشا میں اس کو کیا بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں تو فٹ اور جوڑا، 2 ہے تو جوڑا، 1 ہے 3 ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کے کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ، جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور قسم ہے رات کی، جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسی 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات وارات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات وارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے آج۔ ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ لیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبھ کامنائیں دے رہا ہے، تو میسیجز کر رہا ہے۔ نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھائی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ڈانگی کے اس جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟
یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ، مارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا۔ یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون۔ اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے میرے بھائی، ہم رو رہے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ کل اللہ پوچھے گا قیامت کے، ارے تو مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو گیا۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں ان سب چیزوں کی طرف۔ جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی اب کھنڈر بن گئی ہے اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے، لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی، عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے؟ تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا، تو کیا رونا روتا ہے مسجدوں کا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔